کوئی بھی جائز ذریعہ تو شکل موجود ہے۔ اب ہم کو رشوت دینا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے مثال کے طور پر ضروری ہے، اس کے بغیر ہم کو ملتا نہیں۔ اگر ہمارے پاس کہیں بھی گنجائش ہے ہمارے اپنی حیثیت کے لحاظ سے یا ہمارے تعلقات کے لحاظ سے، ایسے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہے کہ ہم ان سے کہیں گے تو ہمارا پاسپورٹ بغیر رشوت دیے بھی بن جائے گا، تو یہاں اس شخص کے لیے پھر وہ چیز جائز نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے اگر کوئی بھی جائز شکل اختیار کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ممکن ہے تو وہاں وہ مجبوری پھر نہیں مانی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے مجبوری ہو لیکن اس کے لیے نہیں مانی جاتی۔ ٹھیک ہے، تو پہلی کیا ہے اس کے لیے شرط؟ مجبوری اسی وقت ہونی چاہیے۔ دوسری کیا ہے؟ کوئی اور ذریعہ اس کو دور کرنے کے لیے موجود ہونا۔ اسی سے جڑا ہوا مسئلہ ہوتا ہے علاج کا۔ عام طریقے سے لوگ علاج کے بارے میں پوچھتے ہیں، علاج کا معاملہ حرام چیز سے علاج کرنا حرام ہے، لیکن اگر وہی علاج متعین ہو جائے، یعنی یہ کہہ دیں ڈاکٹر کہ اس کے علاوہ اس بیماری کا کوئی علاج ہے، کوئی اور ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن جب بالکل متعین ہو جائے کہ نہیں یہی علاج ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی بھی علاج نہیں ہے، تو وہاں وہ حرام چیز اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ یہ اب اس کی مجبوری مانی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو مجبوری کے لیے کیا ہے کہ اور کوئی اس کے لیے ذریعہ بچا ہوا نہ ہو۔ سارے ذرائع اس نے دیکھ لیے، اپنے آپ کے لیے مجبوری اس درجے کی ہے کہ اس کے لیے اور کوئی بھی ذریعہ جو حلال طریقے سے اس کے لیے ممکن ہوتا باقی نہیں بچا ہوا ہے۔ یہ دوسری چیز تھی۔ تیسری چیز یہ تھی جو بھی مجبوری کے وقت جتنی ضرورت ہے اسی پر اکتفا کرے گا، اس سے زائد جائز نہیں۔ جتنی ضرورت ہے بس اسی ہے۔ یہاں تک لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر معاملہ ایک نوالے سے چلتا ہے تو دوسرا نوالا پھر جائز نہیں ہوتا، یعنی حرام چیز کا۔ کہتے ہیں جتنی ضرورت ہے اسی حد تک اسے استعمال کرے گا، ضرورت سے زائد اس کو استعمال نہیں کرے گا۔ مجبوری جس درجے میں ختم ہو جائے گی اسی درجے میں پھر وہ حرام چیز دوبارہ حرمت پر لوٹ آئے گی، اس سے زیادہ کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ یہ تیسری چیز ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ مجبوریاں حرام کو کیا کر دیتی ہیں؟ حلال کرتی ہیں۔ تو یہ مجبوریاں اس کے لیے کیا شرائط ہیں وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ پہلی کیا ہوئی؟ وہ اس وقت موجود ہو۔ دوسری ہے اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہ ہو، حلال طریقے سے۔ تیسری کیا ہے؟ جتنی ضرورت ہے اسی حد تک آپ کر سکتے ہیں۔ جب جائز قرار دی اسی حد تک وہ چیز جائز ہوگی، اس سے زائد جائز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہوگی۔ جیسے ویسے یہ ایک قاعدے کے طور پر بھی آئے گا بعد میں، اب ضرورت تو قدر قدر ہے، قاعدہ اسی میں ایک یہ بھی ہے کہ مجبوری جتنی ہے اسی مقدار میں اسے سمجھا جائے گا، اس سے زائد پھر جائز نہیں ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور ضرورت کی یعنی مجبوری میں ایک چیز اور بھی آتی ہے، لیکن وہ عام انسانوں سے تعلق نہیں رکھتی ہے بلکہ حکومت سے تعلق رکھتی ہے۔ جو بھی حکومت کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کے تعلق سے وہ چیز ہوتی ہے۔ حکومت کے تعلق سے کیسے ہوتی ہے وہ؟ یعنی حکومت اسے استعمال کرنے کی اجازت دینے میں کیا ہو جائے، اس کو مجبوری ہو عام لوگوں کی ضروریات کو دیکھ کر کے، تو وہاں وہ معاملہ حکومت کا آتا ہے۔ پھر حکومت اس کی اجازت دیتی ہے عام لوگوں کی ضروریات کو دیکھ کر کے، عام لوگوں کی مجبوریوں کو دیکھ کر کے۔ اس لیے میں اس کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں، صرف اس کو پیش کر رہا ہوں جو عام انسانوں سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں۔ تو ہم کو تین چیزیں یاد رکھنا چاہیے۔ پہلی کیا ہے؟ وہ چیز اس ٹائم موجود ہو۔ دوسری یہ ہے کہ اور یعنی پورے طریقے ڈھونڈ لیا کہ کوئی بھی حلال طریقہ مل جائے جس کے ذریعے سے ہم حرام سے بچ جائیں گے۔ اگر سارے طریقے ڈھونڈنے کے باوجود بھی کوئی طریقہ نہیں ہے تبھی جا کر کے وہ آخری حل کے طور پر وہ چیز جائز ہوتی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے
جتنی میں ضرورت پوری ہو جائے اسی پر بس کریں گے، اس سے زائد پھر وہ حرام میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں ذہن میں رکھیے کس کے تعلق سے؟ الضرورات۔ تو پہلے کیا ضرورت کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ مجبوری۔ اردو میں جو ضرورت ہے وہ ضرورت نہیں ہے، مجبوری۔ مجبوری بھی کیسی؟ انتہائی درجے کی، جو ابھی ہو اس کے علاوہ اور کوئی چارے کا نہ ہو، اور جتنی مجبوری ہے اسی حد تک حرام کو استعمال کر کے اس سے باز آ جانا، یہ تین چیزیں اس کے اندر ضروری ہیں، ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد دوسرا لفظ دیکھیے، تبیح المحظورات۔ تبیح المحظورات عربی زبان کے لحاظ سے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں، فعل مضارع کہتے ہیں، اور یہ لفظ جس سے بنا ہوا ہے یہ اباحت، اسی سے ہوتا ہے پھر لفظ ہم استعمال کرتے ہیں مباح۔ عربی زبان میں اس کے اصل معنی ہوتے ہیں اجازت دینا، واضح کرنا، کسی چیز کو واضح طور پر بیان کرنا، اجازت دینا، یہ اس کے اصل معنی ہوتے ہیں۔ کسی چیز کو بالکل ایکسپلین کر کے یعنی واضح کیا جائے، شرح کر کے اس کو واضح کیا جائے، یہ اصل اس کے معنی ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم فقہ میں یہ بات کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کے کرنے اور نہ کرنے کی اجازت دی گئی، یعنی آپ کریں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت کے لحاظ سے، اسے چھوڑ دیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، دونوں چیزیں جب جائز ہوتی ہیں، دونوں پہلو جائز ہوتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے مباح۔ مچھلی کھائیں تب بھی جائز ہے اور نہ کھائیں تب بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، بعض جگہوں پر یہ چیز تھوڑی سی یہ ہو جاتی ہے کہ جہاں کوئی شخص نہیں اس پر تل جائے گی، اس کو جو چیز بالکل شریعت میں جائز ہو اور خامخواہ اسے حرام کرنا چاہے، تو وہاں یہ کہا جائے گا نہیں بھی یہ چیز جائز ہے، اور وہاں اس کو کھانے پر مجبور بھی کر سکتے ہیں، یہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن مباح کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو مجبوریاں مباح کر دیتی ہیں، اس کو ہم اردو میں پھر کیا کہتے ہیں؟ حلال کر دیتی ہیں یا جائز کر دیتی ہیں، اس کو المحظورات، محظور کہتے ہیں حرام کو۔ اصل معنی اس کا عربی زبان میں ہوتا ہے محظور کا، جس سے منع کیا گیا، جس سے روکا گیا۔ تو حرام چیزیں ان سے شریعت میں روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، اس لیے حرام چیزوں کو کیا کہتے ہیں عربی شریعت میں؟ محظورات کہتے ہیں۔ تو پورے قاعدے کا معنی کیا ہو گیا؟ مجبوریاں، انتہائی درجے کی مجبوریاں حرام چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں، حرام چیزوں کو حلال کر دیتی ہیں، حرام چیزوں کو جائز کر دیتی ہیں، یہ اس قاعدے کا معنی ہے۔ مشہور بہت ہے اردو میں، یہ مجبوری میں حرام بھی کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے، یعنی وہی معنی ہے یہ مجبوری، یہ بہت مشہور ہے اردو میں اور ہر کوئی اس کو استعمال کرتا ہے۔ جو چیزیں مجبوری کے وقت حلال ہوتی ہیں یا جو اس کا یہ ہوتا ہے، اس کی بھی چند اس کی وہ ہیں، اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میں اس کو بھی آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں پہلے، پھر ہم اس قاعدے کی دلیل کیا ہے اس کو بیان کریں گے۔ اس قاعدے کا اثر چار شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ چار شکلیں آپ جو ہے چاہیں تو اپنے الفاظ میں اس کو جو ہے ذہن میں بیٹھا لیں یا جو ہے نوٹ کر لیں، وہ آپ کے لیے۔ پہلا اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا کرنا ہی جائز ہو جاتا ہے، مجبوری کے وقت وہ حرام چیز ہی کیا بن جاتی ہے؟ حلال بن جاتی ہے، یعنی اس کا کرنا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ اس کی پہلی شکل یہ ہوتی ہے۔ اس قاعدے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو چار شکلیں ہیں ان کو الگ الگ ذہن میں بیٹھا لیجیے۔ پہلی شکل کیا ہوتی ہے؟ مجبوری کی وجہ سے اس کا کرنا ہی حلال ہو جاتا ہے، مجبوری کی وجہ سے اس کی حرمت باقی نہیں رہتی ہے، بلکہ وہ چیز اس کی مجبوری کی حد تک کیا رہتی ہے؟ حلال بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی شکل ہوتی ہے۔ میں مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، جیسے
کوئی شخص مجبور ہے اگر کھانا نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا، اس وقت مردار کھانا اس کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ جائز قرار دیا گیا، قرآن کی آیت کے لحاظ سے جائز قرار دیا گیا۔ اب یہ کھانا اس کے لیے کیا ہے؟ جائز، یعنی ایسا نہیں کہ حرام ہے اور حرام ہونے کے ساتھ وہ کھا لے تو کوئی حرج نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ کھا لے گا تو قیامت کے اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ چیز اس کے لیے حلال ہو گئی، یہ چیز اس کے لیے حرام نہیں رہی۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیجئے، کیونکہ اس کی وجہ سے کچھ مسائل ہوتے ہیں، بعض مرتبہ لوگ جو اس کو پیش کرتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا، مسئلہ کیا تھا کہ ایک حرام ہے، دوا کا معاملہ تھا، حرام چیز تھی وہ، اور کیا اس کو علاج کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے فتویٰ کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہم، معنی اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی شفا ان چیزوں میں نہیں رکھی ہے جو ان پر حرام کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جائز نہیں، یہ ذہن میں یہ رہے قاعدے کے ساتھ، یہ جو 4 شکلیں وہ ذہن میں رہے۔ پہلی شکل کیا ہے؟ وہ حرام چیز مجبوری کی وجہ سے اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ حلال ہو جاتی ہے، یہ اس کی پہلی شکل ہے۔ مطلب کیا نکلا اب اس قاعدے کے لحاظ سے کہ یہ چیز جو علاج ہے اس مجبور کے حق میں کیا ہے؟ حلال ہے، اس لیے اس کے لیے اس میں شفا ہو۔ اور سمجھ میں آئی ہو حدیث کیا ہے؟ حرام ہے، اس میں شفا نہیں ہے، لیکن یہ چیز اس کے حق میں کیا ہو گئی ہے؟ حلال۔ جب حلال ہو گئی تب اس کے لیے کیا ہوگی؟ اس کے اندر شفا۔ فرق سمجھ میں آیا آپ کو کہ حلال ہو جانا ایک مسئلہ ہے، اور ایک کیا ہے؟ اس کی حرمت کو باقی رہنا، وہی میں بیان کر رہا ہوں۔ تو پہلی شکل کیا ہے؟ وہ چیز، وہ حرام چیز اس کے حق میں کیا ہو جاتی ہے؟ حلال۔ دوسرے کے حق میں ابھی بھی وہ حرام ہے، لیکن اس کے حق میں کیا ہو گئی؟ وہ حلال ہو گئی۔ دوسری یہ ہے وہ چیز ابھی بھی حرام ہے، مجبوری کے باوجود بھی کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن شریعت نے اس کو صرف اجازت دے رکھی ہے، جس کو کہتے ہیں رخصت دینا، رخصت دے رکھی ہے، اسے وہ کر سکتا ہے، قیامت کے روز اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ پھر بھی اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو استعمال نہ کرے، اس لیے کہ وہ رخصت ہے اس کے لیے۔ پہلی شکل کیا تھی؟ وہ چیز اس کے لیے حلال ہو گئی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی وہ چیز اس کے حق میں کیا ہے؟ حرام ہی ہے، لیکن اگر وہ ایسا کرتا ہے مجبوری کی وجہ سے تو قیامت کے روز اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کا۔ اس کی مثال سے میں واضح کرتا ہوں۔ پہلا کیا تھا؟ جیسے مردار کھانا، مردار کھانا یا کوئی بھی حرام چیز مجبوری کے وقت پر استعمال کرنا، وہ اس کے لیے حلال ہوتا ہے، اگر نہیں کیا تو مر گیا تو گناہگار ہو یاد رکھیے۔ اگر یہ سمجھتا نہیں میں حرام کھاؤں گا ہی نہیں، کسی طریقے سے حرام علاج کروں گا ہی نہیں، حالانکہ وہی آخری علاج بچا ہوا ہے، تب اگر اس میں یعنی اس آیت کے اندر آ سکتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، بعض فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت وہ کیا ہو جائے گا؟ گناہگار ہو سکتا ہے، گویا کہ اس نے خود اپنے آپ کی ہلاکت کا سبب بنا، وہ اس کے لیے جائز تھا۔ دوسری شکل میں کیا ہے کہ وہ چیز اگرچہ کہ اس کے لیے اس وقت کرنا جائز ہے، لیکن پھر بھی وہ حرام ہی ہے، حرام کو رخصت دیا گیا اس کے لیے کہ اگر ویسا کر لیا تو اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اس کی مثال دیتے ہیں، اگر کسی شخص کو مجبور کیا جائے کلمہ کفر ادا کرنے پر، اور اس کا دل کس کے لیے مطمئن ہے؟ ایمان کے لیے مطمئن ہے، تو یہ اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ زبان سے کہہ سکتا ہے، دل کے اطمینان کے ساتھ۔ لیکن زبان سے کلمہ کفر کہنا یہ حلال نہیں ہے، وہ حرمت اس کی اپنی جگہ پر باقی رہتی ہے، لیکن اس کے لیے اس مجبوری کے وقت میں صرف کیا ہے؟ زبان سے ادا کرنا یہ رخصت دی گئی ہے۔ اگر وہ ایسا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یہ اس کے لیے جائز چیز ہے، یعنی حرمت کے باقی رہتے ہوئے بھی یہ کیا ہے؟ جائز چیز ہے۔ اسی لیے اس میں افضل یہ ہے کہ
کہ وہ تکلیف برداشت کر لے لیکن کلمہ کفر ادا نہ کرے. اس میں افضل یہ ہے جیسے بعض صحابہ نے کیا بہت تکلیفیں برداشت کی لیکن انہوں نے کلمہ کفر ادا نہیں کیا. حالانکہ ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ کلمہ کفر ادا کریں تو جو ہے ساری ان کی مصیبت تکلیفیں ختم کر دی جائیں گی، لیکن وہ اس پر جمی رہے کہ نہیں ہم کلمہ کفر ادا نہیں کریں. محمد کا انکار، حالانکہ زبان سے انکار کرتے تو ان کے لیے کیا ہے یہ چیز جائز ہے، دل میں جو چیز موجود ہو، لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں. مکے کی زندگی میں بھی نہیں کیا اور بعد کی زندگی میں بھی ایسا نہیں. یہ دونوں کا فرق بہت تھوڑا سا فرق ہے، اس کو آپ جو ہے ذہن میں رکھیے. پہلا کیا تھا، وہ حرام چیز حلال بن جاتی ہے اس کے لیے. اگر وہ استعمال نہیں کیا، وہ انتہائی مجبوری کے باوجود بھی، اور اس کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہو جائے تو وہ. دوسرے میں کیا ہے، اگر اسے ہلاک بھی کر دیا جائے تب بھی وہ گناہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ چیز اس کے حق میں پھر بھی حرام ہوتی ہے. مگر رخصت ہے، آدمی اگر برداشت نہیں کر پا رہا ہے تو اپنی تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے کہہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس کے حق میں سب جائز ہے. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز اس کی یہ ہے، وہ چیز اس کے لیے حرام ہی ہے لیکن استعمال کرنے کی رخصت دی گئی ہے. یہ کلمہ کفر کی بات تھی، یہ عام معنی معاملات کی بات میں کر رہا ہوں. رخصت دی گئی ہے اور رخصت دینے کے باوجود بھی اس چیز کی حرمت باقی رہتی ہے. مثال سے آپ کو وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. جیسے کسی دوسرے کا مال ہے، کسی دوسرے کا مال ہے، مجبوری کی وجہ سے اس مال کو لینا اس کے لیے رخصت ہے، وہ لے سکتا ہے اور اپنی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی حرمت باقی رہے گی. دوسرے کا مال لینا جائز نہیں ہوتا ہے، یہ اپنی جگہ پر باقی رہے گی، وہ اس کا حق گرے یعنی ختم نہیں ہوگا. یہ ایک مستقل قاعدے میں بھی یہ چیز بعد میں آئے گی آپ کو. اس کو کہتے ہیں کہ مجبوری دوسرے کے حق کو ختم نہیں کرتی. مجبوری کے وقت اس کا مال لے کر کے استعمال کر لیا، جیسے کوئی آدمی بالکل مجبور تھا کھانے کے لیے اور کسی کا جو ہے سامنے کسی کا مال ملا، بغیر کسی اجازت کے اس کو کھا لیا اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے یہ رخصت ہے اس کے لیے. لیکن اب جیسے ہی اس کی حیثیت ہو جائے گی، جتنا مال اس کا لیا تھا اتنا مال کیا کرے گا اس کا واپس. یہ ایک رخصت تھی، وہ چیز جائز نہیں ہے. یہی فرق ہوتا ہے اس میں. یہ تمام مسائل میں آئے گا جس میں ایک دوسرے کے مال سے تعلق ہوتا ہے، تو دوسرے کا مال اس کی حرمت اپنی جگہ پر باقی رہے گی. مجبوری کے وقت ہمارے لیے صرف کیا جائز ہوا تھا، اس کو استعمال کرنا جائز ہوا تھا، لیکن اس کا حق ابھی بھی باقی رہے گا. اگر اس نے معاف نہیں کیا اس کو تو اس کو اسے لوٹانا پڑے گا. بعد میں جب اس کو اتنی گنجائش ہو جائے تو اتنا مال اس کو دینا پڑے گا، یا اس سے طلب کرے اجازت، وہ اجازت دے دے تو بات دوسری ہے، پھر وہ اس کے لیے حلال بن جائے گی چیز. تو پہلے اس میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ پہلا حلال ہو جائے گا لیکن وہ گنہگار ہوتا ہے، اس طرح سے استعمال نہیں ہوتا. پہلا حلال ہے، پہلا جو بتایا تھا حلال ہے اس کے لیے، اور کوئی کسی بھی طرح کی اس کے لیے پریشانی نہیں ہے استعمال کرنے کا. بالکل حلال، جیسے اور چیزیں کھاتا ہے حلال چیزیں ویسے ہی اس کو استعمال کرے گا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. دوسرے اور تیسرے میں اس چیز کی حرمت کیا رہتی ہے؟ باقی رہتی ہے، لیکن اس وقت استعمال کرنا ایک رخصت ہے اس کے لیے، وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی. چوتھی چیز یہ ہے اس سلسلے میں کہ مجبوری کے باوجود بھی وہ جائز نہیں ہے اس کے لیے، حرام چیز. مجبوری کے باوجود بھی جائز نہیں ہے، یعنی اس مجبوری کی وجہ سے وہ حرام چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوتی. یہ جاننا بھی ضروری ہے. مجبوری کی وجہ سے ہر حرام چیز حلال نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مجبوری کے باوجود بھی وہ حلال نہیں ہوتی ہیں. یہ 4 پوائنٹس اس کے اندر ہیں. یہ کیا ہے؟ جیسے کوئی شخص مجبور کرے مجھے
दूसरे आदमी को मारने के लिए। मेरे सर पर अगर कोई शख्स आके खड़ा हो जाए कि आप इसको मारिए वरना मैं तुमको मार दूंगा, तो मेरे लिए उसका मारना जायज़ नहीं है। अगरचे कि मेरे लिए मजबूरी है, मेरी जान चली जाएगी, लेकिन फिर भी मेरे लिए जायज़ नहीं है। क्यों? हाँ बोलिए, आसान बात है ये। क्यों जायज़ नहीं है मेरे लिए? हाँ, किसी और की जान मजबूरी है, मुझे मजबूर किया जा रहा है दूसरे को मारने के लिए, लेकिन मेरे लिए वो जायज़ नहीं है मजबूरी के बावजूद भी। क्यों? दूसरे का हक, हाँ मजबूरी दूसरे का हक ये नहीं करती, जी। उसके जो राइट्स है उसको ये नहीं करती। जो चीज़ मेरे साथ पेश आने वाली है इस मजबूरी में, जिसके लिए वो चीज़ जायज़ हो रही है, वही सामने वाले के साथ भी पेश आ रही है। यानी अगर मैंने इस मजबूरी की वजह से इस पर अमल नहीं किया तो क्या होगा? मैं मारा जाऊंगा, और अमल किया तो वो मारा जाएगा। इसलिए उसको मारना जायज़ नहीं होगा, चाहे हमारी अपनी जान चली जाए। आगे बात समझ में ये, यानी मजबूरी की वजह से यही एक शक्ल होती है। कुछ और इज्जत का मामला भी उसी के अंदर आता है। मजबूरी की वजह से हर हराम हलाल नहीं हो जाता। ऐसी हुर्मत जो दूसरे के हक से ताल्लुक़ रखती है, वो चीज़ मजबूरी की वजह से हलाल नहीं होती। अगर मामला जान का है तो रुख्सत भी नहीं है। पहले मैंने कहा माल के बारे में क्या है, एक रुख्सत है, आप लेके इस्तेमाल कर लीजिए, उस वक्त कोई हरज नहीं है, लेकिन बाद में उसको अदा करना क्या होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मजबूरी की वजह से अगर कोई शख्स मजबूर करे किसी के साथ ज़िना करने पर, जायज़ होगा या नहीं होगा? मजबूर करे, यानी मजबूर इस हद तक कि हम जान से मार देंगे, बिल्कुल जो है लेकर के तलवार खड़ा है, ना करो वरना भी हम जो जान से मार देंगे, ये भी जायज़ नहीं होगा। जैसे कत्ल करना जायज़ नहीं है, वैसे किसी की इज्जत पर हमला करना भी किसी मजबूरी की वजह से अपनी जान की हिफाजत के लिए करना जायज़ नहीं। शेख, अपने अहले वयाल की जान बचाने के लिए किसी का कत्ल करना है जी, वो दूसरा है, वो एक दूसरा मसला, वो मजबूरी का नहीं है, वो मजबूरी का नहीं है। वो तो ये है कि अपने आप की हिफाजत में अगर कोई शख्स किसी को मार देता है तो मन कुतिला दूना नफ्स ही फहुव शहीद, अपनी हिफाजत के लिए अगर कत्ल कर देता है तो जो है उसके ऊपर क़िसास नहीं होता। ये मामला है, उसके ऊपर क़िसास नहीं होता, उसके बदले में उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। जो मैं मिसाल दे रहा था वो दूसरी थी, यानी अगर वो कत्ल हो जाता है तो वो शहीद होता है। लेकिन अगर किसी सामने वाले को जो आके हमला कर रहा है, कत्ल कर देता है, तो इस्लामी नुक्ते नज़र से जो क़िसास की बात होती है, यहाँ पर वो क़िसास लागू नहीं किया जाता। ऐसे अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए अगर किसी ने ऐसा किया है तो यहाँ क़िसास के तौर पर उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। उसको साबित करना पड़ता है कि ये जहाँ यहाँ पर इज्जत के लिए, उसने इज्जत को बचाने के लिए ऐसा किया। हाँ, मैं क्या कह रहा था आपसे, इस कायदे की शरह करते हुए कि इसकी 4 सूरतें होती हैं, उन चारों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहली शक्ल ही सिर्फ ऐसी है जिसमें वो हराम चीज़ क्या बन जाती है, हलाल बन जाती है। हलाल का मतलब क्या है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए और हलाल ही आपके लिए रहेगी। अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया और इस्तेमाल न करने की वजह से आपकी जान चली जाए तो फिर उस वक्त उस आयत पे आने का भी ये है ख़तरा है कि ला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुकति, अपने आप को खुद हलाकत में मत डालो। दूसरे और तीसरे में ये है कि वो चीज़ इस्तेमाल करना जायज़ है, लेकिन उसकी हुर्मत क्या रहती है, वो चीज़ हलाल नहीं बनती है, उसकी हुर्मत बाकी रहती है। यानी क़यामत के रोज़ कोई मुआख़ज़ा तो नहीं होगा, लेकिन बेहतर ये है कि उसको वो ना करे, उसकी हुर्मत बाकी रहती है। चौथी शक्ल में वो इस्तेमाल करना सिरे से उसके लिए जायज़, हराम चीज़ हलाल बनती ही नहीं है। अगरचे कि इंसान की जान चली जाए, मजबूर इस हद तक है, जान जाने की हद तक है, लेकिन फिर भी उसको जायज़ वो चीज़ नहीं करती। कितनी शक्लें हो गई हैं, 4 शक्लें हो गई। अब मैं आपसे एक मिसाल दे करके पूछता हूँ इसी की रोशनी में। इसलिए इसके कुछ सामान है, ये हमारे पास पड़े हुए हैं, ये है माइक है, ये है,
کوئی شخص آ کر کے مجھے مجبور کرے کہ اس کو توڑ دو ورنہ میں تم کو جان سے مار دوں گا، میرے لیے توڑنا جائز ہوگا یا نہیں؟ دوسرے لفظوں میں میرا اپنا سامان نہیں ہے، کسی اور کا ہے، کسی اور کا مال ہے، اس کے لیے کوئی شخص ہمیں مجبور کر رہا ہے ایسا کرو ورنہ میں تم کو جان سے مار دوں گا۔ جائز ہے، ہاں آپ کے جائز ہے، بعد میں آپ کو ریٹرن کرنا پڑتا ہے۔ میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے، کبھی یہ چیز بڑی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کسی کی گائے ہے، مثلا فرض کر لیجیے دودھ دینے والی گائے ہے، کہیں ایسے ہی چل رہی تھی، کوئی آگے کے مجبور کہ نہیں تم ہی ذبح کرو اس کو ورنہ میں تم کو جو ہے مار دوں گا۔ ذبح کرنا اس کو تو اس کے لیے جائز ہوا ہے۔ کسی کا پورا کھیت پڑا ہوا ہے، کوئی آ کے مجبور کرتا ہے اس میں آگ لگاؤ ورنہ میں تم کو جان سے مار دوں گا۔ کسی کا گھر ہے، کوئی آ کے مجبور کر رہا ہے کہ تم جا کر کے اس میں کیا لگاؤ، آگ لگا دو، پیٹرول چھیڑ کر کے ورنہ میں تم کو جان سے مار دوں گا۔ یہ اس کے لیے کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ ہاں مشکل ہے نہیں، یہ چھوٹی سی چیز تھی اس لیے مسئلہ نہیں۔ جائز ہی ہوگا، ہاں جائز ہے۔ ہم نے تو اس کی لائف کے اس میں آتا ہے کہ اس کو مار دو یا اس کو، باقی اگر کوئی چیز ہے جو واپس کر سکتے ہو، اگر کھیت کا معاملہ ہے تو، گھر کا معاملہ ہے تو، یعنی بڑی چیز ہے، آپ کر سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو۔ جیسے اس کی عزت کا معاملہ تھا، عزت کی یعنی زنا کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے، تو یہ صحیح ہے یہ کہ جو ہے اس پر زنا نہیں کرے گا۔ دوسرے کی عزت کا معاملہ، دوسرے کا مال کا معاملہ، مال اگر بہت معمولی سا ہے تو بات دوسری ہوتی ہے، لیکن اگر مال بہت زیادہ ہے، پوری کھیتی کا معاملہ، پوری کھیتی برباد ہو جائے گی اور کوئی شخص ہمیں مجبور کرے، یہاں بھی وہی معاملہ جو عزت کا معاملہ، یعنی ایسے موقع پر اس کے لیے چیز جائز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مجبوری دوسرے کے حق کو ختم نہیں کرے۔ معمولی سی چیز ہے جس کو وہ ادا کر سکتا ہے، اگرچہ کہ برباد ہو جائے تو وہاں تو یہ چیز ہے کہ اس کو ٹھیک ہے کر دیا کوئی بات نہیں ہے، لیکن بعد میں وہ لا کر کے اسے دے گا یا اس کی قیمت ادا کر دے گا، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن جہاں ایسا کرنا ممکن نہیں ہے وہاں پھر اس مجبوری کی وجہ سے دوسرے کی چیز کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بڑی چیزیں ہوتی ہیں، بڑی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے آج کے زمانے میں یہ کیا کہتے ہیں اس کو، بم بلاسٹ وغیرہ کا معاملہ ہے، یہ سب کرنے کا جو کوئی شخص مجبور کر رہا ہے کرنے کے لیے آ کر کے، تو اس کے مجبور کرنے کی وجہ سے ہمارے لیے ایسا کرنا جائز نہیں، جس کی وجہ سے نقصان زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس مجبوری کی وجہ سے یہ کام کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ وہی چوتھی قسم میں یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ مجبوری کسی ایسی چیز کو حلال نہیں کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے بارے میں چند چیزیں تھی، اب میں آپ کو اس قاعدے کی دلیل کیا ہے شریعت کے اندر وہ پیش کرتا ہوں۔ چیزوں پر یہ ہے یا انسان کا جائز نہیں ہے، چھوٹی سی چیز بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی اس کو ایک دوسری مثال بھی پیش کرتے ہیں، کوئی شخص کسی کو مجبور کرے کہ اپنے والد کو مارو، تو یہ کہا کہ نہیں اپنے آپ کی تکلیف برداشت، واقعی نقصان پہنچ رہا ہے وہ چیز، یہ مجبوری اس کو جائز نہیں قرار دے گی، کیونکہ ہم بظاہر تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ ہی ٹوٹے گا پھر جڑ جائے گا، لیکن وہ پہلی والی کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے، ٹوٹا ہوا ہاتھ ہمیشہ ٹوٹا ہوا ہی رہتا ہے، یعنی کبھی بھی کوئی زور کی چیز آئے گی تو پھر دوبارہ جو ہے وہ توڑ جائے گا جڑنے کے بعد، پہلی جو پیدائشی جو چیز ہوتی ہے وہ باقی واپس نہیں لوٹتی ہے پھر۔ تو ہم اپنی تکلیف سے، اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے دوسرے کی تکلیف کا مستقل جو ہے سبب بن جائے، وہ چوتھی قسم میں آتی ہے پھر، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس قاعدے کی دلیلیں کیا ہیں؟ اس قاعدے کی دلیلیں بڑی جو ہے عام، بڑی آسان ہے، قرآن کے اندر جو ہے 5 جگہوں پر
بیان کیا گیا اس کو، اور انہی آیتوں کو لے کر کے لوگوں نے یہ قاعدہ بنایا ہے۔ جہاں کہیں بھی محرمات کا تذکرہ آیا ہوا ہے، قرآن میں چند جگہوں پہ آیا ہوا ہے، ہر جگہ یہ آیت بھی ساتھ میں آئی ہوئی، یعنی یہ الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں۔ میں لکھتا نہیں ہوں، آپ کو صرف پڑھ کے سناتا ہوں ان آیتوں کو۔ سورہ بقرہ میں ہے، سورہ مائدہ میں ہے، سورہ انعام میں ہے، اور تقریباً ایک ہی معنی کی یہ جو ہے آیتیں ہیں، جس میں پہلے حرام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد آخر میں یہ بات کہی گئی کہ کسی کو مجبوری لاحق ہو جائے تو اس کے لیے یہ چیز جائز ہو جاتی ہے، اس کو بیان کیا گیا تھوڑا سا جو اس کے ساتھ۔ پہلی آیت ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام قرار دیا ہے، خون کو حرام قرار دیا ہے، خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، اور ان جانوروں کو جو کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد بیان کیا فمن استر، جو شخص مجبور ہو جائے، غیر باغ ولا عاد، اور اس مجبوری کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی طرف سے مزید کسی خواہش یا یہ کہ اس مجبوری کے بعد ختم ہونے کے بعد بھی اس کو استعمال نہ کرے، تو اس کے لیے یہ چیز جائز ہوتی ہے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ایک آیت ہے۔ دوسری آیت بھی اسی کے معنی کے لحاظ سے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع، یعنی آخر تک جو ہے بیان کرنے کے بعد آخر میں کہا گیا ہے فمن استر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص مجبور ہو جائے انتہائی قحط سالی کے دور میں، یا یہ کہ بالکل مجبوری اس کے لیے آخری درجے کو پہنچی ہوئی ہے، ایسی حالت میں اگر کوئی شخص جو ہے ان چیزوں کو استعمال کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اس کے لیے یہ چیز جو ہے جائز ہوتی ہے۔ آخر میں بھی پھر جو ہے دوسری جو ہے 3 جو ہے آیتوں میں بھی یہ بیان کی گئی ہیں چیزیں۔ البتہ 5ویں آیت میں جو کہ سورہ انعام کی ہے، تھوڑا سا فرق کے ساتھ ہے یہ چیز، میں اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں آپ کو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان میں سے کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے حرام چیزوں کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، مگر وہ چیزیں جن کے لیے تم مجبور کر دیے گئے ہو، یعنی مجبور کر دینے کے بعد چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ حلال ہو جاتی ہیں تمہارے لیے۔ تو یہ ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں مجبوری کے وقت میں حرام چیز حلال ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ یہ حرام چیزیں حلال بن جاتی ہیں، مجبوری کے وقت حرام چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ حلال ہو جاتی ہیں۔ یہی آج کا قاعدہ تھا، جس قاعدے کو ہم نے آپ کے سامنے کیا کر دیا؟ واضح کر دیا ہے۔ آپ سے چند مثالیں میں خود سے پوچھتا ہوں، اس قاعدے کی روشنی میں آپ اس کا جو ہے جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اسی قاعدے کی روشنی میں جواب دیجیے آپ خود جو ہے۔ ایک شخص ہے، اس سے کسی نے پیسے کچھ قرض پہ لیا ہے، قرض پہ کچھ پیسے لیے، 1 لاکھ 2 لاکھ کچھ زیادہ کی رقم ہے، اس سے لے رکھے ہیں۔ اس کا مال اس کو کہیں مل گیا، وہ دے نہیں رہا ہے، واپس نہیں کر رہا، کہیں مل گیا 2 لاکھ جو ہے کا مال، وہ مال اس نے اپنے پاس رکھ لیا، جائز ہے کہ نہیں؟ ہاں پھر سے کہوں، کسی شخص نے زید بکر لے لیے، زید کے پاس جو ہے پیسے تھے، اس نے بکر کو قرضے میں کتنے دیے؟ 2 لاکھ روپے دیے، فرض کر لیے، قرضہ زیادہ ہے بہرحال، اب وہ بکر واپس نہیں کر رہا ہے۔ بکر کا ایک جگہ پر اس کو سامان مل گیا جو کتنے کا ہے؟ 2 لاکھ کا ہے۔ یہ 2 لاکھ کا سامان زید کے لیے لینا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں نہیں ہے۔ 2 لاکھ روپے اس کے باقی ہیں اس کے اوپر، یہ سامان لے کر کے پہلے جو باقی ہیں اس کو ہم کیا کر لیں گے؟ لے لیں گے، اس کے لحاظ سے اس نے وہ سامان ہی لے لیا ہے پورا۔
تو ہمارا مال پہلے سے اس کے پاس تھا، قرضے میں لیا تھا، اس نے نہیں دیا ہے. جی ہاں ہم کو کہیں مل گیا، وہ بھی میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم کو کہیں مل گیا ہے اسی کا مال، جس کو ہم نے قرضہ دیا تھا اس کا مال ہم کو کہیں مل گیا اس طرح سے. اور یہ مال تقریباً اتنا ہی جتنا ہم نے قرضہ اس کو دیا ہوا تھا. ہم اس سے اپنا قرضہ پورا کر لے سکتے ہیں. آرام سے نہیں کریں گے. نہیں، عزت وغیرہ کا معاملہ اس میں نہیں ہے. بالکل صاف کیا ہے، اس کا مال ہے جو ہم اس کی اجازت کے بغیر لے رہے ہیں. ہم کو معلوم ہے یہ اس کا مال ہے اور ہم کو موقع ملا، ہم نے لے لیا. کیوں لے لیا؟ ہم نے لینے کی وجہ کیا ہے؟ ہم سے اس نے قرضہ لیا تھا اور واپس نہیں کیا. اسی کے ذریعے سے ہم اپنا قرضہ واپس لے لیں گے. ہاں ہاں مال اس کا نہیں ہے، لیکن قرضہ اس کا لے لیا ہے. ہاں میں نے اس کا یہ مال لے لیا ہے. اچھا، واضح کر لے تو لے سکتا ہے، نہیں تو نہیں لے سکتا، جائز نہیں ہے اس کے لیے. ہاں اور واضح کر دوں یا مثال سمجھ میں آ گئی ہے؟ یعنی وہ تو سمجھ میں آ گئی نہیں جی. لیکن وہ مال، وہ ہمارا پیسہ واپس نہیں کر رہا ہے. یعنی اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے پاس تجارت ہے، کام چل رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمارا پیسہ واپس نہیں کر رہا ہے. اتفاق سے ہمیں اس کا مال کہیں ملا 2 لاکھ کا، اور ہم نے وہ مال اپنے پاس لے لیا. ہاں جائز ہے. ہاں جی ہاں، تمہارا مال ہمارے قبضے میں آ گیا ہے، یا تو تم کیا کرو، ٹھیک ہے بھائی، جو ہمارا قرضہ لیے وہ واپس کرو، ورنہ تمہارا مال ہم واپس نہیں کریں گے. یہ ہاں ایسے ہی بول دے گا. نہیں، قاضی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صاف اسی کو صرف بول دے گا، کافی ہے اس کے لیے. کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. اپنا حق جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہے، اگر اس سے زائد یہ ہے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہوتا. اتنا کر سکتا ہے صرف کہ اس کو اپنے پاس روک لے، کہے کہ تم پیسہ لے کر کے میرا آؤ گے تو میں تم کو یہ مال تمہارا دوں گا. یہ ہو سکتا ہے. یا اس میں سے اتنا لے کر کے جو کہ اس کا حق تھا بقیہ واپس کرے، اس کے لیے جائز ہے. زائد اس میں سے ایک چیز بھی جو ہے زائد وہ نہیں لے سکتا ہے. جو اس کا حق ہے اس سے زائد کچھ بھی نہیں لے سکتا، لیکن اپنا حق لے سکتا ہے. یہ جائز ہے. ہاں ایسے ہی اگر معاملہ آ جائے تو ہاں، یعنی میرا حق ہے نہیں دے رہا، اس کے لیے زبردستی گھر کے اندر گھس کر کے اس کا سامان لے لے. جی اس میں ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے. اس مسئلے کو کہتے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو یہاں کے اس میں، یعنی ہم اس کو حقوق مدنیہ کہتے ہیں عربی میں. یعنی جو شہری کچھ وہ ہوتے ہیں، سول اس کے کچھ آتے ہیں، وہ چیز آ جاتی ہے اس کے اندر. یعنی آپ گئے تو پولیس کیس بن سکتا ہے. حکومت کے لحاظ سے کیا بن جائے گا؟ وہ پولیس کیس. ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اگر آپ نے مال کہیں تھا، آپ نے لے لیا صرف، وہ بھی اگر لے لیا تو اس میں بھی ایشو آتا ہے. جی اس میں جو ہے اس کے یہ چونکہ آپ گئے نہیں ہیں، کوئی اس کا وہ نہیں کیے ہیں، پولیس کیس بنے گا. بھائی ہمارا اتنا جو ہے باقی ہے، آپ اس کے سامنے پیش کریں گے، جج کے پاس جائے گا، اس کے سامنے آپ پیش کریں گے. لیکن جو ہے آپ گھر میں داخل ہوں گے تو ایک دوسرا کیس، چوری کا ایک دوسرا کیس بن جاتا ہے. اس کے لحاظ سے وہ چیز گھر کے اندر گھس جانا کسی کے ایک دوسرا مسئلہ ہے. چلیے اسی گھر کے گھسنے سے وہ یاد آئی اور چیز، یہ بھی اس کو مثال میں پیش کرتے ہیں کہ مجبوری انسان کے لیے کسی حرام چیز کو حلال کر دیتی ہے. اسی گھر کے بارے میں ہم کو معلوم یہ ہوا کہ اس میں کچھ حرام کاروبار ہوتا ہے.
کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کے گھر میں بغیر اجازت کے چھپے طور پر داخل ہو جانا یہ کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا، جب ہمارے لیے یہ مجبوری ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کو پکڑنے کے لیے۔ عام طریقے سے چیزیں کس میں آتی ہیں؟ حکومتوں کی اس میں آتی ہیں، لیکن وہ اسی قاعدے کے تحت آتی ہیں۔ کہیں بھی چھپے راستے سے، کھڑکی کے ذریعے سے، چھت کے ذریعے سے، گھر کے اندر چپکے سے گھس کر کے اگر اس چیز کو معلوم کرنا ہے، جو کہ اصلا شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن اس کو اس مجبوری کے لیے اس چیز کو شریعت نے پھر جائز قرار دیا ہے۔ حکومتوں کے لیے یہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ جائز ہو جاتی ہے، مجبوری کی وجہ سے۔ ہوتا ہے نا آپ کو، وہ دوسرا ایک کیس بن جاتا ہے، ایک پریشانی وہی ہے اصل اس کے اندر۔ وہ کیس نہ بننے کا آپ کی پریشانی نہ ہوتی، یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ دوسری حکومتوں میں متوع کہتے ہیں، یعنی متوع مطلب ہے رضا کا، وہ حکومت کی طرف سے ان کو اتھارٹی ہوتی ہے، وہ اس طرح کی کئی غلطیاں کئی خامیاں دیکھتے ہیں تو پکڑنے کے لیے ایسا کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگ اگر کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی کیس نہیں بنتا۔ وہ کرتے ہیں تو ان کے لیے اجازت ہوتی ہے۔ اسی ضمن کی ایک چیز اور بھی ہے، روزانہ جو ہے میرے ذہن میں آئی ہو، مجبوریاں جو ہے انسان کے لیے کچھ چیزیں کیا کر دیتی ہیں؟ حلال کر دیتی ہیں۔ مجبوری ہے اس لیے وہ چیز اس کے لیے حلال ہو گئی، کوئی حرج نہیں ہے اس کے لیے۔ ایک آدمی نے ہم سے قرضہ لے رکھا ہے، 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے، اعتراف کرتا ہے کہ میں نے لیا ہے، لیکن اتفاق سے ہم اس وقت بھائی چارے میں ہم نے اس کو دے دیا اور کچھ لکھوایا نہیں، کسی کو گواہ نہیں بنایا۔ اب وہ یہ دے نہیں رہا ہے پیسہ، ہم اگر ہم کورٹ میں جاتے ہیں تو ہم اس سے پیسہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اب جب ہم اس سے بات کرتے ہیں نارمل انداز میں تو ہماری بات کو کہتا بھی ہے، اعتراف بھی کرتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں لے کر کے جائیں گے کورٹ وغیرہ تو پھر اعتراف نہیں کرے گا وہ، اور ہم پھنس جائیں گے۔ ہم نے بالکل چھپے انداز میں اپنے موبائل کو اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، ٹیپ کو جو ریکارڈر کو جو ہوتا ہے آن کر کے بات چیت میں ہم نے پوری بات اس کی ٹیپ کر لی، اس کے اعتراف کو کہ ہاں ہم نے لیا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے کیا کر سکیں؟ ثابت کر سکیں کہ اس نے ہم سے یہ قرضہ لیا تھا، واپس نہیں کر رہا تھا، اپنے مال کی حفاظت۔ یہ چیز فی نفس سے ہی حرام ہے، کسی شخص کی اجازت کے بغیر آپ اس کی کوئی بات نہیں کریں، یعنی عام حالات میں تو وہ چیز جائز نہیں، انسان کے جو حقوق ہیں اس کے خلاف یہ چیز نہیں ہے۔ لیکن اس مجبوری کی وجہ سے اگر ایسا کر کے اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیز اس وقت کیا بن جاتی ہے؟ کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں، جائز۔ تو بعض مجبوریوں میں بعض حرام چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ غیبت کا معاملہ یہ ہے، غیبت بعض جگہوں پر کیا ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں وہی مجبوری کی حالت ہی ہوتی ہے، ضرورت کی حالت ہوتی ہے انسان کی، اور اس ضرورت کے لحاظ ضرورت سے مراد یہاں پر وہ مجبوری، اس کے لحاظ سے وہ چیز اس کے لیے حلال ہوتی ہے۔ بہرحال یہ اس قاعدے سے متعلق جو باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے آ گئی جو ہے، اور اسی پر آج کا درس کیا کہ ختم کرتے ہیں۔ اب ضرورت تبیح المحظورات، ہو گئی بات، مجبوریاں حرام چیز کو مباح کرتی ہے، جائز کرتی ہے، یہ اس کا معنی ہوا۔ مجبوریوں میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کیا شکلیں ہوتی ہیں۔ جس کو ہم اردو میں ضرورت کہتے ہیں وہ یہ ضرورت نہیں ہے، انتہائی درجے کی مجبوری جو انسان کی جان یا اس کے مال یا اس کے کسی عضو کے نقصان پہنچانے کی حد تک پہنچ جائے تبھی وہ چیز مجبوری میں شامل ہوتی ہے، ورنہ مجبوری میں شامل نہیں ہوتی۔ اگر اپنا مال لے جی جیسے میں نے آپ کے پاس کیا ہے کہ 2 لاکھ روپے تک جی میں نہیں کراؤں گا واپس، لیکن میرے پاس میرے دکان میں بہت سارا مال ہے، آپ ان سے کہتے ہیں آپ کے دوست سے کہ آپ 2 لاکھ کا مال ان سے خرید لیجیے کریڈٹ پر، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے تعلقات میں سپلائی کر دو، تو میں آپ کو دے دیتا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ مال ٹھیک ہو، آپ دونوں مل کے میرے سے مال لے لیا، لیکن قرضہ میں نے آپ سے لی، مجھے آپ کو دینا تھا کیونکہ آپ ہم کو سیٹ اپ کیے کہ میری دکان میں جا کے 2 لاکھ کا مال لے لو اور مجھے دے دو، یہ مال لے کر کے یہ خود آپ سے لے کر کے چلے آئے، قرضہ اب جو ہے ان کا آپ کے اوپر ہو گیا،
हाँ पहले आपका मेरे ऊपर था, अब जो है साथ में इनका कर्जा आपके मेरा ऊपर हो अकाउंट है, गया। उनका बिल्कुल बराबर ही है ये ये बराबर ही है, लेकिन बिल्कुल वो बराबर आप ही दोनों है। जुड़ गए। जी, और ये मैंने ही इनको जो इस तरीके से किया था, यानी सेटिंग थी हमारी आपस में, ताकि हम किसी तरीके से उनके पास से अपना ये माल निकाल सकें। ठीक है, अब ये सही है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि ये मैं और ये जाएंगे आपके पास और आपसे ये कहेंगे कि आपका जो मेरा जो आपके ऊपर कर्जा था वो अब जो है इधर मुंतकिल हो रहा है, इनका जो आपके ऊपर कर्जा है अब ये मुझे अदा कर देंगे, मामला जी। अगर अब शेख जैसे कि जो लेकिन कहना पड़ेगा जाकर, अब आपसे मामला ख़त्म हो गया क्योंकि आपका बराबर हो गया मामला। दुश्मनी है मैं बोला ना आपको, आपका मामला क्या हो गया, दुश्मनी है कि उनकी भी अब मामला हमारा और इनका हो गया। आपसे जो है किसी तरीके से पैसा हासिल करना था, उसके लिए जो है हमने ये पैसा हासिल किया और ये इस पर किसी हराम चीज़ का इर्तिकाब नहीं किया। जैसे कोई भी शख्स सामान लेता है वैसे गए हैं सामान लिया, अगर इसके लिए हमने किसी हराम चीज़ को हलाल किया होता तो बात दूसरी होती। नियत तो इनको देने की नहीं थी, देने की नहीं थी, उसे सता के देंगे ऐसा एक प्लान रहता है, लेकिन ऐसा निकल जाने पर झगड़ा शुरू हो जाता है। नहीं, वही ना गलत है ना, वो असल वो नियत जो न देने की नियत थी वही गलत थी, उससे जो है बचने की। जवाब जो है ऐसा हम दे सकते हैं, इसमें कोई हराम चीज़ नहीं है, अगर हराम चीज़ होती तो नहीं कर सकते, घर में घुस के निकालना ये अलग केस हो जाएगा, अलग लेकिन केस। ऐसा करेंगे तो फिर कोई केस भी नहीं बनता, कोई हराम चीज़ भी नहीं ना, ये हराम चीज़ नहीं है कोई। यानी इनका आपके साथ मामला करना बिल्कुल जैसे जायज़ मामला होता है वैसे ही मामला किया इन्होंने, किसी हराम चीज़ का इन्होंने इर्तिकाब नहीं किया। आप दोनों की नियत अलग। लेकिन मुझे पैसा निकालना था और मैंने इस तरीके से पैसा निकाल दिया। अपना जो है पैसा हासिल करना है, अगर पैसा हासिल करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, हराम चीज़ का इर्तिकाब करके नहीं। बट उसके अंदर सपोजिंग ये बोल रहे हैं कि मैं आपको दे दूंगा कुछ दिनों के बाद, अभी मुझे बहुत ज़रूरत है, जो मेरा जितना है बिजनेस का जो सामान जो है मेरा, वो अगर वो अगर ऐसा लेके गया तो मैं डूब जाऊंगा उसकी वजह से। जी, तो उसके केस में अगर ऐसा किया तो हलाल होता है क्या? देखिए कभी भी जो है ये फतवे होंगे, अच्छा, मसले की बात जो है दूसरी, अब वो एक मजबूरी है उनकी, ये है उस मजबूरी की वजह से उनके लिए कोई खास वो एक अलग मसला होगा, वो कोई खास मसला हुआ तो जो उसको रखा। यहाँ क्या है मामला, जो ये सेटिंग कर रहे हैं वो कब करेंगे, ये जब वो मुद्दत आ चुकी थी, उन्होंने पैसा नहीं दिया, कर्जा लिया था एक मुद्दत के लिए, वो मुद्दत आ चुकी है, पैसा नहीं दिया और खामखा टाल मटोल कर रहा है, और हमको शुबा है कि शायद वो आदमी देगा भी नहीं अगर हमने ऐसा नहीं किया। ऐसे उनके लिए जो इस तरह से हिला करके निकाल सकते हैं तो इसमें कोई, लेकिन वो जायज़ ही होना चाहिए, नाजायज़ हिला नहीं होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल एक और मसला होता है, जैसे आप एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं, जी, मैंने आपको फ्लैट दिलाया, एक एजेंट हो फ्लैट होता है, आपको मुझे 2% कमीशन देना, ये हो सकता है, जी हाँ, बोला नहीं मैं आपको, लेकिन आप जानते हैं कि आप किसी और के बाद दोस्ती में मैं आया आपको दिला दिया, आप नहीं दिए, कभी पूछने से मतलब शर्मा गया। शर्मा रहा जी, कि आपके पास मैं कैसे पूछूं, लेकिन आपको देना चाहिए, ये बाजार में सब जानते हैं, नहीं दिया। कल का दिन क्या हुआ, मेरे फ्लैट, चलिए आपने किसी को बता दिया कि आपको इतना फ्लैट है, ले लो, वो आके मेरे से ले लिया, जी, जी, आपने उसको बताया, हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपने जब कमीशन नहीं दिया, हाँ, मैं आपको कमीशन नहीं दूंगा। जी, हालांकि ये रुपये के मुझे देना है और शायद आपके जरिए बात आ सकती है, तो इसमें क्या बराबरी हो गई? नहीं देखिए इसमें एक दूसरा मसला है, क्या है ये? यानी बराबरी का मसला नहीं है ये, यानी पहले आपको नहीं दिया उन्होंने क्यों नहीं दिया और आपने तलब भी नहीं किया। दिल में तलब किया, लेकिन बिजनेस तो करता हूँ। जी हाँ, इसीलिए तो कहते हैं ना कि वो जो आदमी का अपना कसबे माश होता है ना, बिजनेस जो होता है ना, उसमें दोस्ती नहीं। तो मैंने तलब, लेकिन आपको आपने भी सब- तलब नहीं किया, हम्म। जब आपने किसी उन्होंने भी तलब नहीं किया, आपने भी तलब नहीं किया, तो मसला दूसरा है। वाज़ेह करना चाहिए था। पहले क्लियर करना था। नहीं वही तलब, कभी कभी दोस्ती की वजह से आदमी तलब नहीं करता है, मांगता नहीं है, सामने वाला भी समझता है कि ये तो नहीं लेंगे हमसे, कर दिए करके। ये नहीं लेंगे हमसे बोल करके उसके जहन में होती है बात, अगरचे कि वो रुपये में मामला होता है, इसमें दोनों का कोई मसला नहीं होगा, लेकिन ये जहन में रहे कि अगर ऐसा कुछ मामला था दिल में तो पहले ही वाजे कर देना चाहिए, क्योंकि सामने वाला सोचता है चूंकि दोस्त है ये तो हमसे नहीं लेंगे, इसलिए डीलिंग आपसे किया उसने। अगर दिल में ऐसी कोई बात है तो वाजे कर देना चाहिए, मामला में वजाहत जरूरी है। नहीं, भाई दोस्ती में कुछ बिगाड़ हो सकती है,
मेरे से क्या मांग रहा है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना साहब से कि जो है ये रोजी के मामले में कोई दोस्ती कोई रिश्तेदारी लेकिन ये सोचना कि बराबरी हो गई, वो आपने नहीं दिया, उन्होंने भी तलब नहीं किया, आप और जो है आपने भी तलब नहीं किया, उन्होंने भी तलब नहीं किया है। एक तरह से ये गोया कि जहन में है दोनों आदमी के कि दोस्ती की वजह से जो है ऐसा होगा। इन्होंने हमारा साथ दिया है और एक एजेंट के तौर पर काम नहीं किया। जिसने नहीं दिया उसके जहन में शायद कहीं ना कहीं यही बात होगी। ये सोचेंगे शायद वो कभी सोच के दे देगा, ऐसा भी हो सकता है। दोनों की बात होने के बाद ही होगा ये। दोनों की बात होती है तो मामला खत्म हो जाएगा। पर वो बहुत केस ऐसा होता है कि लाइक जैसे कि अभी ये मेरे फ्रेंड है, मुझे पता नहीं बोले फ्रेंड है पहचान है, मैं उनको जाके बोला कि मुझे घर दिला दीजिए, मैं इसके अंदर तो मैं ढूंढ रहा हूँ, वो उन्होंने दिला दिया। और मुझे एज अ फ्रेंड अप्रोच किया मैंने उनको, फिर बाद में वो 2% मांग रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। लाइक मैं इसके लिए नहीं कहा कि वो एजेंट है, बट जैसे जैसे कोई फ्रेंड ने बता दिया मुझे घर चाहिए, अगर तलब करते हैं तो आपको देना पड़ेगा, वो तो वाज़ेह है। तलब करते हैं तो आपको नहीं तलब करना चाहिए। उर्फ है, अगर जैसे अभी उर्फ की बात आई थी ना, उर्फ का कायदा भी आखिर में है, उर्फ अगर है तो देना पड़ेगा। उर्फ में चीज़ें जो है बिल्कुल शर्त मानी जाती है, तो गया कि उन्होंने शर्त पहले ही रखी है, चूँकि उर्फ में है देना, तो अगर वो मांग रहे हैं तो आपको देना चाहिए। ना मांगते तो फिर वो दोस्ती का मसला था कि दोस्ती में वो चीज़ जो है खत्म हो गई, कोई बात नहीं हो। ठीक है, सुबह